نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ مستقیم چینل کے معزز اور محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ اخلاص کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سورۃ اخلاص کے فضائل اور سورۃ اخلاص کی برکات کے بارے میں جانیے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کا نسب بتلائیے۔ تو اس پر سورۃ فاتحہ یعنی قل هو اللہ احد نازل ہوئی۔ یعنی کہ سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نسب ہے، اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ ہے، اور بہت عظیم صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نسب ہمیں بتاتی ہے، تہائی قرآن کے برابر ثواب۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے تہائی قرآن پاک پڑھا، اور جس کسی نے 2 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے اسے 3 بار پڑھا تو گویا اس نے تمام قرآن پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی، اس کو پورا قرآن پاک ایک بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں ہم پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، صرف سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر۔ اب کتنی بڑی امت محمدیہ کے اوپر یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی ٹپس سے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں، ان سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھوائیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ بخشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل کہاں کہ ہمیں یعنی کہ ہماری بخشش کروا سکیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جو ہے جنت الفردوس میں جو ہے جنت الفردوس کا ٹکٹ عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ سورۃ اخلاص کو سوتے وقت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو بستر پر لیٹ کر سورۃ فاتحہ یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہم سوتے وقت اس کو پڑھ لیں تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں ہیں، یہ پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرہ سے شروع فرما کر اپنے جسم کے اگلے حصہ پر جہاں تک ہو سکتا انہیں پھیر لیتے۔ اس طرح آپ 3 مرتبہ فرماتے، یعنی کہ یہ دم کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر جو ہے ایک عمل کرتے جس میں آخری 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے پھونکتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے سنت سمجھ کر، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی آخری 2 صورتیں پڑھ لیا کرو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوں گی۔ جمعہ کے دن سورۃ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی نماز کے بعد
قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 بار پڑھیں تو اللہ تعالی اگلے جمعہ تک ہر برائی سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ صرف 7 بار پڑھنا ہے اور اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر برائی سے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی اس کی روٹین بنا لینی چاہیے اور عادت بنا لینی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک بالاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد۔ آپ نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ان کلمات کے ذریعے دعا مانگا کر اور اپنے اوپر دم کر کے دعا مانگ کر اپنے اوپر دم کر کے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو۔ یعنی کہ یہ کلمات ایسے کلمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگا کرو اور اپنے اوپر دم کر دیا کرو اور اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ ان کلمات سے بڑھ کر تمہارے لیے پناہ حاصل کرنے کے اور کوئی کلمات نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے اور مغفرت مل جاتی ہے۔ تو مغفرت کے لیے اور رضا کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40,000 نیکیاں لکھ دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 40,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے لکھ دیں گے جو صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے گا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر میں کثرت سے پڑھوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے اس میں چھپا کر رکھے ہیں۔ اب صرف ہمارے ان خزانوں کو اٹھانے کی دیر ہے اور صرف ہمارے عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہماری طرف متوجہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو گویا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر اس نے گناہوں سے پرہیز کیا تو وہ اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ بھی فضیلت والی بات ہے اور کتنی بڑی برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان انعامات
کو جو ہے سینے سے لگا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات اچھی لگی اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔